وہ بھی آپ کی صحت سے متعلق ہے، لیکن آپ کی صحت سے جڑی اور آپ کی کوئی جسمانی بیماریوں سے جڑی میتھس کے حوالے سے. جیسے اسپیسیفکلی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ بھائی جس نے پانی بہت زیادہ پی لیا تو اس کے گردے میں پتھری ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. زیادہ پینے سے؟ جس نے پانی کم پی لیا اس کو گردے میں پتھری ہوگی. اچھا بھائی پالک گرین ویجیٹیبلز مت کھاؤ، گردے میں پتھری ہوگی. اچھا ٹماٹر اس کے کھانے میں سے جو ہے نکال دو، گردے میں پتھری ہوگی. ٹماٹر کے بیج سے پتھری ہوتی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. مطلب 100 چیزیں مطلب 100 چیزیں ایسی ہماری بتائی جاتی ہیں ہمیں کہ جی آپ اینٹی بایوٹکس جو مطلب اس سے پتھری ہو جائے گی، فلانی چیز سے پتھری ہو جائے گی. دیکھیں ہماری باڈی میں اور بہت مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے پتھری ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کے استعمال سے یا نا استعمال سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے. پر ہاں آپ کی اپنی ہیلتھ کنڈیشن ہو ایسی خراب تو اس کی علیحدہ بات ہے. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. نیفرولوجسٹ ڈاکٹر علی اصغر لین والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے گردوں میں پتھری سے ریلیٹڈ، اور اکثر و بیشتر لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور تو یہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، یا آپ نے اپنے تجربات سے کیا دیکھا کہ پاکستان میں کیوں لوگوں کو زیادہ پتھری ہوتی ہے؟ اوکے دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پتھری دنیا بھر کا مسئلہ ہے، صرف ہمارا نہیں. اور دنیا بھر کے کچھ اسپیسیفک علاقے ہیں، کچھ جیوگرافیکل لوکیشنز جسے دنیا میں سٹون بیلٹ کہتے ہیں. عام طور پہ بڑے دریاؤں کے جہاں ڈیلٹا ہوتے ہیں ان علاقوں میں پتھری زیادہ ہوتی ہے. کائرو میں جہاں نائل کا ڈیلٹا ہے، ایمیزون، یہ مسیسپی، ان سارے بڑے دریاؤں کے ڈیلٹا کے آس پاس کے، کیونکہ موسم بڑا ہیومڈ ہوتا ہے، وہاں کا پانی زیادہ ہارڈ ہوتا ہے جس میں منرل کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں. پاکستان کے یہ سندھ کے رہنے والے وہ لوگ جو انگلینڈ میں جا کے بس گئے، ان پہ اسٹڈی یہ ہوئی کہ ان میں بھی وہاں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں پتھری زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہاں کے لوکلز. یہ یہاں کے لوکلز کے حساب سے کم ہے. اینڈ وائی سو؟ انوائرمنٹ چینج ہوا، بٹ دیر از سم جینیٹک ٹینڈنسی ٹو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جسم کی فیکٹری کچھ اس طرح سے کام کر رہی ہے کہ ان کے کچھ میٹابولائٹس ایکسکریٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کی کڈنی سے، یا ایکیومولیٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو ان میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے پتھری بنانے کی. اور وہ لوگ جو وہاں پر جا کے رہے اور ان کی اولادیں وہاں پر اس معاشرے میں اس جگہ پہ ہوئیں، تو ان کی ٹینڈنسیز کچھ فرق ہوا؟ تھوڑی سی ان کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہیں، یہاں کے مقابلے میں کم ہیں. تو یہ اٹس ناٹ پیورلی جینیٹک، اٹس ناٹ پیورلی انوائرمنٹل. اوکے صحیح، ٹھیک ہے. تو سر کیا ایسی خوراک میں سے کوئی چیز ہے ادر دین دیٹ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ پانی ہے ڈیلٹا وار کی وجہ سے، کوئی ایسی چیز، یہ پالک، یہ گرین ویجیٹیبل جسے ہمیں منع کرتے ہیں کہ، اور ساتھ میں ہمیں ٹماٹر سے منع کرتے ہیں کہ جی ان سے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے، اسپیسیفکلی وہ لوگ جن کو گردے سے متعلق کوئی بھی بیماری ہو؟ اچھا یہ دیکھیں، یہ جن کے اندر یہ ٹینڈنسیز ہیں، پالک میں آکزلیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹماٹر کے بیج میں یورک ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. جن کی یورک ایسڈ کی ایکسکریشن یورین میں زیادہ ہے ان کو ظاہر ٹماٹر کے بیج نہ کھانے چاہیے. جن کی نارمل ہے وہ کیوں نہ کھائیں، انجوائے کریں. کھانا انجوائے کریں. پالک ہے، مطلب آج کل موسم آ گیا، ساگ ہے، آپ مکئی کی روٹی، اگر آپ نے میں تو پنجابی میں جذباتی ہو جاتی ہوں. ہم بھی مطلب نہ ہوتے ہوئے پنجابی بھی ساگ کے لیے تو بہت سینسیٹیو ہے. تو مکئی کی روٹی اور اصلی گھی کے تڑکے کے ساتھ وہ جو کھا سکتا ہے وہ کیوں نہ کھائے، سفید مکھن کا تڑکا چاہیے. اچھا، اور پھر پانی کے حوالے سے بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، وہ بوتل لیٹروں کی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے پی رہے ہیں کہ اس سے پتھری نہ ہو جائے. جی جی بالکل. ایسا دیکھیں، قدرت نے بہت اچھا سا نظام بنایا ہوا ہے. پانی کی آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنی آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ اتنا پانی پی لیتے ہیں تو آپ کا مسئلہ ختم. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ اس کی جگہ، پانی کی جگہ یہ ایسے سوڈاز وغیرہ، یا آپ فزی ڈرنکس، کاربونیٹڈ ڈرنکس پی لیتے ہیں، یا بہت زیادہ شوگر استعمال کر لیتے ہیں، تو اس سے آپ کی وہ جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی. اور ان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی سی ڈائیوریٹک والی بھی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کے سالٹس وغیرہ بھی زیادہ نکل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے، سب کو نہیں، کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہو. اس کا میرے پاس ایک سمپل فارمولا یہ ہے کہ پانی اتنا پئیں آپ کہ آپ جب ہر 3 سے 4 گھنٹے میں ایک مرتبہ یورین پاس کریں،
اور جب آپ یورین پاس کریں تو اس کا کلر ایک لائٹ یلو سا ہونا چاہیے. اگر وہ ضرورت سے زیادہ وائٹ ہو رہا ہے تو آپ ضرورت سے زیادہ پانی پی رہے ہیں, اور اگر وہ ڈارک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کم پی رہے ہیں. آپ وہ کلر اپنا اس سے مانیٹر کریں. اگر موسم ٹھنڈا ہے تو ظاہر ہے آپ کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہے. اگر آپ بہت زیادہ اوپن میں کام کر رہے ہیں اور پسینہ زیادہ, پانی سے مراد پانی ہے یا پھر لکوڈ ہے؟ مطلب جیسے میں کاربونیٹڈ ڈرنکس کی بات نہیں کر رہا, لیکن لیٹس سے کہ بلیک کافی, چائے, اس طرح کی چیزیں, گرین ٹی, یہ اس میں شامل ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں, اس میں بھی پانی تو ہوتا ہے. پانی تو ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اب چائے میں آکزیلیٹ زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ میں ٹینڈنسی زیادہ ہے تو آپ میں یہ سارے بہت ایزیلی اویلیبل ٹیسٹس ہیں جن کو پتھری ایک مرتبہ ہو جائے وہ اپنا انالیسس کروائے, اس میں جس چیز کی ضرورت کمی بیشی ہے وہ اپنی اس حساب سے احتیاط کر لے تو دوبارہ نہیں ہوگی. لیکن یہ ایک ایز اے جنرل پرنسپل ہر ایک کے لیے یہ کہہ دینا کہ یہ ہر کوئی یوں کرے, مطلب جس کو جو مرض نہیں اس کا بھی علاج کر دیں تو کوئی میرے خیال میں. اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت عرصے سے طویل کوئی اینٹی بایوٹکس ایسی کھاتے آ رہے ہیں, آپ کچھ ایسی میڈیسنز کھاتے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے, دوائیوں کی ریاکشن کی وجہ سے گردے میں پتھری ہوگی, کیا یہ بات یا مت یہ بھی صحیح ہے؟ یہ میں تو اپنی پریکٹس میں تقریباً ہر ایک آدمی جو میرے پاس آتا ہے نا کسی بھی بیماری کے ساتھ, اس کے ذہن میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ فلانی مرض ہوا, میں بخار ہوا, میں ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے دوائی دی, اس لیے اب مزید میرے اور تکلیف ہو گئی. دوائیاں جب مارکیٹ میں آتی ہیں تو اس کے سیفٹی پروفائل جب تک اچھی طرح سے چیک نہ ہو اس وقت تک وہ مارکیٹ میں آتی نہیں ہے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں جو بیٹھی ہوئی چیز ہے نا کہ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا یا ایک غلط دوائی یا اینٹی بایوٹک کھا لی اس سے, یہ اینٹی بایوٹکس جب تک نہیں تھی دنیا کی مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی تھا, لوگ عام نمونیا سے مر جاتے تھے. جی بالکل بالکل, ملینز لوگ. کڈنی سٹونز اور گال سٹونز یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں, یہ دونوں بالکل کمپوزیشن ان کی مختلف ہوتی ہے, کمپوزیشن بھی مختلف ہوتی ہے, لوکیشن الگ ہوتی ہے, اور پھر اس کے حساب سے ان کی مینیفیسٹیشنز کلینکل جو ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کڈنی سٹونز اکثر یہ دونوں سٹونز کبھی چھوٹے چھوٹے مطلب بنائن سے بھی ہوتے ہیں جو پڑے رہیں کچھ نہیں کہتے ہیں, یا یہ اگر کہیں رکاوٹ پیدا کر دیں تو پھر یہ بہت ہی خطرناک بیماریاں بھی دے دیتے ہیں. صحیح. چلیں, یہ تو بڑی مجھے کبھی پتا نہیں تھا کہ جو لوگ کہتے تھے اسپیسیفک یہ کر لو گے کڈنی سٹونز کے ساتھ میں وہ کہتے جی نمک جو ہے کیلشیم کا زیادہ استعمال اس کی وجہ سے بھی جا کے کڈنی سٹون ہو جاتا ہے. پلیز یہ بھی اگر جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ دیکھ لیں, یہ آج کل ایک فیشن سا بنا ہوا ہے وٹامن ڈی اور کیلشیم. ہر ایک کو, ایک بچے کا مجھے پتا چلا کہ وہ پیدائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے ان کو وٹامن ڈی کے قطرے دیے کہ اب یہ 6 مہینے تک روزانہ اس کو وٹامن ڈی پلاتے رہنا ہے. کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے. پلیز یہ خواہ کے یہ والے چھوڑ دیں. جو آپ کی ڈائٹ کا ریگولر آپ کی ڈائٹ ہے اس کے اندر انف کیلشیم ہوتا ہے. اگر آپ روزانہ گلاس آف ملک آپ کا بچہ پی لیتا ہے تو اس کو انف کیلشیم مل جاتا ہے, اس کو اوپر سے سپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ وٹامن ڈی کے ٹیسٹ کروا کے ان کے لیولز چیک کر کے ہر ایک کو ریپلیس کرنا, ایسے اس سے پتھری ہو سکتی ہے. کس سے؟ یہ وٹامن ڈی کی غیر ضروری انٹیک کی وجہ سے. اچھا, کہ وہ کیلشیم بڑھے گا آپ کے جسم کا تو وہ کڈنی سے ایکسکریٹ ہوگا, تو کیلشیم جب ایکسٹرا یورین میں آئے گا تو اس سے سٹون بن سکتا ہے. چلیں بہت شکریہ جی. ڈاکٹر علی اصغر لین والا ہمارے ساتھ موجود تھے, بایوٹالوجسٹ ہے. بریک کی طرف ہم جا رہے تھے. جی بریکنگ کی طرف. اچھا جی, بریکنگ کی طرف. اور وہ بریکنگ